بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ عزیز طلبہ، نور الایضاح کتاب کی آج ہماری یہ کلاس نمبر 26 ہے، اور آج کی کلاس میں بھی ہم حیض و نفاس سے متعلق کچھ احکام جو باقی رہ گئے تھے وہ مکمل کریں گے۔ جو عنوان ابھی ہم شروع کر رہے ہیں وہ ہے الوقت الذی یحل فیہ الوطء، کہ وہ وقت جس میں بیوی کے ساتھ جماع کرنا جائز ہے، مطلب حیض کے بعد، حیض ختم ہو جائے تو کتنے ٹائم بعد انسان شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ جماع کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے پہلے تو دو صورتیں ہیں، وہ دو صورتیں آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر عورت کا حیض یا نفاس وہ زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے اس پر ختم ہو جائے، مثال کے طور پر حیض کی جو زیادہ سے زیادہ مدت ہے وہ 10 دن ہے، تو عورت کا جو حیض ہے وہ 10 دن یا 10 دن کے بعد جا کے ختم ہو، اور جو نفاس ہے اس کی زیادہ سے زیادہ مدت ہے 40 دن، تو عورت کا جو نفاس ہے وہ 40 دن پر ختم ہو گیا۔ تو یہ ہے پہلی صورت کہ حیض اور نفاس اپنے زیادہ ٹائم جو زیادہ سے زیادہ حد ہے اس پر جا کر ختم ہو جائے، تو ایسی صورتحال میں شوہر کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ فوراً جماع کرنا جائز ہے۔ اور اس طرح کی صورتحال میں یہ ضروری نہیں ہے کہ عورت نے پہلے غسل کیا ہوگا یا عورت پر زیادہ ٹائم گزر جائے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ اگر ایک عورت کا حیض ختم ہو گیا 10 دنوں پر تو شوہر اس کے ساتھ جماع کر سکتا ہے کسی انتظار کے بغیر، اسی طرح 40 دنوں پر نفاس ختم ہو گیا تو بھی۔ تو یہ ہے پہلی صورت کہ زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے حد ہے اس پر ختم ہو جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ زیادہ مدت جو ہے اس سے کم ٹائم پر عورت کی عادت ہو، کم ٹائم، اور اس پر حیض اور نفاس ختم ہو جائے۔ مثال کے طور پر حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت تو 10 دن ہے، لیکن ایک عورت کی عادت 7 دن ہے اور 7 دن پر اس کا حیض جو ہے وہ مکمل ہو گیا، مطلب بند ہو گیا، ختم ہو گیا خون۔ یا ایک عورت کا نفاس ہے، نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت تو 40 دن ہے، لیکن ایک عورت اپنی عادت کے مطابق 30 دن پر پاک ہو گئی اور اس کا خون ختم ہو گیا۔ تو اس طرح کی صورتحال میں اب کتنے ٹائم بعد شوہر جو ہے وہ اپنی ایسی بیوی کے ساتھ جماع کر سکتا ہے، سوال ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال میں کہ اگر حیض والی عورت کا حیض 10 دنوں سے کم پر ختم ہو جائے یا نفاس والی عورت کا نفاس 40 دنوں سے کم پر ختم ہو جائے خون، تو اس طرح کی صورتحال میں شوہر اپنی بیوی کے ساتھ تب جماع کر سکتا ہے جب 3 کاموں میں سے کوئی نہ کوئی ایک کام ہو جائے۔ اگر ان 3 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت موجود ہے تب شوہر اپنی بیوی کے ساتھ جماع کر سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ پہلی صورت ہے کہ عورت غسل کر لے، یعنی 7 دن پر حیض ختم ہو گیا اور عورت نے غسل کر لیا، یا نفاس جو ہے 40 دن سے کم 30 دن پہ ختم ہو گیا اور عورت نے غسل کر لیا، تو غسل کے بعد شوہر اپنی بیوی کے ساتھ جماع کر سکتا ہے، اگرچہ 2-3 منٹ کے اندر اس نے غسل کیا ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پانی موجود نہ ہو اور پانی کی غیر موجودگی میں اس عورت نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، تیمم بھی کیا اور نماز بھی پڑھ لی، تو اس طرح اس کے بعد شوہر اپنی بیوی کے ساتھ جماع کر سکتا ہے۔ یعنی حیض جو ہے وہ 10 دنوں سے کم، مثال کے طور پر 7 دنوں پہ ختم ہوا اور خون وہاں پانی موجود نہیں تھا، عورت نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، تو اس کے بعد شوہر اس سے جماع کر سکتا ہے۔ یہی حکم نفاس کا ہے کہ اگر 40 دنوں سے کم پر خون بند ہو گیا، عورت نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، اور اس کے بعد اب شوہر جو ہے اس کے ساتھ جماع کر سکتا ہے۔ 2 صورتیں ہو گئی۔ تیسری اور آخری صورت یہ ہے کہ عورت کے ذمے ایک نماز ہو جائے، لازم ہو جائے، اتنا ٹائم گزر جائے کہ اس ٹائم میں اس عورت کے ذمے ایک نماز فرض ہو جائے، تو اس کے بعد بھی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ جماع کر سکتا ہے۔ اس تیسری صورت کو ذرا سمجھنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر عورت کا جو خون ہے وہ 7ویں دن میں جو ہے ظہر کے ٹائم مثال کے طور پہ ختم ہو گیا خون، اب اس کے بعد اتنا وقت اس عورت پہ گزر گیا کہ اس ٹائم میں عورت جو ہے وہ غسل بھی کر سکتی ہو اور تکبیر تحریمہ وغیرہ کہہ کر نماز بھی پڑھ سکتی ہو، لیکن اس عورت نے غسل نہیں کیا اور نماز نہیں پڑھی اور وہ ٹائم ختم ہو گیا، ظہر کا ٹائم نکل گیا۔ تو جب وہ ٹائم ختم ہو گیا تو اس عورت کے ذمے وہ فرض نماز رہ گئی نا، تو جب وہ فرض نماز عورت کے ذمے رہ گئی اور وہ ٹائم نکل گیا، تو اب اس کے بعد وہ اس عورت کے ساتھ اس کا شوہر جماع کر سکتا ہے۔ تو تیسری صورت کا آسان الفاظ میں تیسری صورت کو آپ کیوں بیان کر سکتے ہیں کہ عورت کے ذمے ایک نماز لازم ہو جائے،
اور اس کے لازم ہونے کی مثال میں نے آپ کو بتا دی کہ عورت کو اتنا ٹائم ملے جس میں وہ غسل کر کے پاک ہو کر نماز پڑھ سکتی ہے، اتنا ٹائم ایک نماز کا ملا اس کو، اور اس نے ایسا نہیں کیا اور وہ نماز کا ٹائم گزر گیا، تو وہ نماز اس عورت کے ذمہ لازم ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے، بعد میں قضا کرے گی، تو اب اس کے بعد اس کا شوہر اس کے ساتھ جماع کر سکتا ہے۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں، یہ لازم ہوگی ان صورتوں میں کہ جب عورت کا جو حیض یا نفاس ہے وہ زیادہ سے زیادہ مدت یعنی 10 اور 40 دن سے کم میں ختم ہو جائے۔ ہاں اگر 10 دن اور 40 دن پہ وہ ہو گیا، خون بند ہو گیا، پھر الگ بات ہے، وہ ہم نے پہلی صورت کے اندر پڑھ لیا تھا۔ تو 2 صورتیں ہیں ابتداءً، اور دوسری صورت کے اندر پھر یہ 3 باتیں ہیں۔ اب ذرا اس کا الفاظ اور پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ الفاظ میں اور کوئی مشکل لفظ اس میں ہے نہیں۔ انقطاع کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، ختم ہو جانا، اور تصویر کا مطلب ہوتا ہے ہو جانا۔ دینن مطلب ذمے میں لازم ہونا، دین قرض کو کہتے ہیں، مطلب اس کے ذمے میں لازم ہو جائے، اور اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں۔ فرماتے ہیں کہ اذا انقطع الدم لاکثر الحیض والنفاس حل الوطء بلا غسل، جب خون جو ہے وہ ختم ہو جائے حیض اور نفاس کے اکثر مدت میں، تو پھر اس طرح کی صورتحال میں بغیر غسل کے بھی وطی کرنا جائز ہے۔ ولا يحل ان انقطع لدونه لتمام عادتها، اور وطی کرنا جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے اگر خون رک گیا لدونه، دون کا مطلب کم، یعنی حیض کے اور نفاس کے اکثر مدت کے کم میں، اب اس کی عورت کی عادت کے تمام ہونے کے مطابق، تو اس کی عادت مکمل ہو گئی۔ ہاں اس صورتوں میں کب پھر وطی کرنا جائز ہے؟ الا ان تغتسل، مگر یہ کہ عورت جو ہے وہ غسل کر لے، او تتیمم وتصلی علی الاصح، اور صحیح قول کے مطابق تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ ایک دوسرا قول بھی ہے کہ اس صورت میں پھر وطی جائز نہیں ہے، لیکن راجح قول یہی ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے او تصویر الصلاۃ دینا فی ذمتها، یا نماز اس عورت کے ذمے میں لازم ہو جائے۔ وذالک، اور اس کی صورت یہ ہے کہ بان تجد بعد الانقطاع من الوقت الذي انقطع الدم فيه زمنا يسع الغسل والتحریمة فما فوقهما، اور اس کی صورت یہ ہے کہ عورت خون کے انقطاع کے بعد اتنا وقت پالے، الذی انقطع الدم فی، جس کے اندر خون جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا، کتنا وقت پالے؟ زمنن، اتنا زمانہ، یسع الغسل والتحریمہ، اتنا ٹائم جو غسل اور تکبیر تحریمہ کی گنجائش رکھتا ہو وہ ٹائم، فما فوقہا، اور یا اس سے زیادہ۔ ولم تغتسل، لیکن عورت نے غسل نہیں کیا، ولم تتیمم، اور عورت نے تیمم بھی نہیں کیا، یہاں تک کہ وقت نکل گیا۔ تو جب وقت نکل جائے تو پھر چونکہ اس کے ذمہ نماز لازم ہو گئی، تو اب اس کے بعد اس کا شوہر جو ہے اس کے ساتھ جماع کر سکتا ہے۔ اس عنوان کے تحت یہ ہے کہ حیض اور نفاس والی عورتوں پر کس چیز کی قضا ہے اور کس چیز کی نہیں ہے۔ حیض اور نفاس میں نماز پڑھنا اور روزے وغیرہ رکھنا تو جائز نہیں ہے، لیکن بعد میں عورت صرف روزوں کی قضا کر سکتی ہے اگر رمضان میں حیض یا نفاس آیا ہے، رمضان اور نمازوں کی قضا نہیں ہے۔ تو کہتا ہے وَتَقْضِي الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ الصَّوْمَ دُونَ الصَّلَاةِ، کہ حائضہ اور نفاس والی عورت صرف روزوں کی قضا کرے گی، نماز کی قضا نہیں کرے گی۔ اب یہ جو عنوان آ رہا ہے یہ بڑا اہم ہے، وہ والا عنوان ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ حیض اور نفاس میں عورت کے لیے کیا کیا چیزیں حرام ہو جاتی ہے۔ یہاں اسی سے متعلق جو ہے ایک اور عنوان ہے کہ جنابت کی حالت میں انسان پر کون کون سی جو ہے وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہے۔ جنابت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کا اس طرح کی حالت میں ہونا کہ انسان پر غسل واجب ہو جائے، اور وہ جو غسل واجب ہوا ہو وہ حیض یا نفاس کی وجہ سے نہ ہو، بلکہ انزال وغیرہ کی وجہ سے وہ احتلام ہو جائے، یا صحبت کر دی ہو میاں بیوی نے، یا اس طرح کی صورتحال پیش آئی ہو اور انسان پر غسل واجب ہو جائے، تو پھر اس پر 5 چیزیں جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ نماز کی جنابت کی حالت میں انسان نماز نہیں پڑھ سکتا، اگر قضا ہو گئی تو ہر صورت میں اس کی قضا ہے، بعد میں قضا کرے گا۔ نمبر 2، قرآن مجید کی کوئی آیت زبانی بھی نہیں پڑھ سکتا۔ ہم نے یہ پہلے بھی پڑھا تھا، آگے بھی آ کے پڑھیں گے کہ زبانی طور پر بے وضو انسان زبانی تلاوت کر سکتا ہے، لیکن جنوبی انسان جو ہے وہ زبانی تلاوت بھی نہیں کر سکتا۔ نمبر 3، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، چھو نہیں سکتا، ہاں الگ غلاف ہے اس کے ساتھ، پکڑے تو الگ بات ہے۔ اور نمبر 4، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نمبر 5، طواف کعبہ نہیں کر سکتا۔
تو یہ 5 چیزیں ہیں جو جنبی انسان پر حرام ہو جاتی ہے. فرماتے ہیں وَيَحْرُمُ بِالْجَنَابَةِ 5 اشیاء کہ جنابت کی وجہ سے 5 چیزیں حرام ہو جاتی ہے. الصلاۃ وقراءۃ آیۃ من القرآن، نماز اور قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھنا. ومسها الا بغلاف، اور قرآن کو چھونا البتہ غلاف کے ساتھ جائز ہے. مسجد میں داخل ہونا، والطواف، اور طواف. اب یہاں سے اس عنوان میں وہ چیزیں ہیں جو بے وضو انسان پر حرام ہو جاتی ہے. 3 چیزیں ایسی ہیں اگر انسان وضو میں نہ ہو تو اس پر وہ حرام ہو جاتی ہے. یعنی غسل تو واجب نہ ہو اس پر، لیکن اس پر وضو اس کا وضو نہیں ہے تو ایک نماز نہیں پڑھ سکتا، نمبر 2 طواف نہیں کر سکتا، نمبر 3 قرآن کو چھو نہیں سکتا. غلاف کے ساتھ چھوئے تو الگ بات ہے. جہاں تک زبانی قرات ہے تو وہ حرام نہیں ہے، زبانی قرات انسان بے وضو بھی کر سکتا ہے. تو فرماتا ہے وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ 3 اشیاء، محدث آدمی پر 3 چیزیں حرام ہو جاتی ہے. محدث حدث سے ہیں، وہ آدمی جو حدث میں ہو، حدث اصغر میں، یعنی جس کا وضو نہ ہو. نمبر 1 الصلاۃ والطواف، نماز، اور دوسرا طواف. ومس القرآن الا بغلاف، قرآن کو چھونا مگر غلاف کے ساتھ، تو وہ پھر جائز ہے. احکام المستحاضہ والمعذورین، یہاں اس عنوان کے تحت 2 قسم کے لوگوں کی جو ہے وہ کیا احکامات مذکور ہے، اور یہ بہت اہم ہے، ان کو سمجھنا ضروری ہے. ایک ہے مستحاضہ اور دوسرا ہے معذورین. دونوں کو سمجھنا ضروری ہے. مستحاضہ کس کو کہتے ہیں؟ مستحاضہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ جس کا جو خون ہے وہ، یعنی جس عورت کو خون جاری رہتا ہو اور وہ حیض اور نفاس والا خون نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں استحاضہ کا خون. ٹھیک ہے، اس کی تعریف ہم اس باب کے شروع میں بھی پڑھ چکے تھے کہ حیض مثلا 3 دن سے کم خون آیا عورت کو تو وہ حیض نہیں ہے، وہ استحاضہ ہے. 10 دن سے زیادہ خون آیا تو وہ بھی استحاضہ ہے. یا نفاس آیا وہ 40 دن سے زیادہ ہو گیا تو 40 دن سے اضافی جو خون ہے وہ استحاضہ کا ہے. تو اس طرح جس طرح مردوں کو یا اور عام لوگوں کو بھی آ سکتا ہے، زبان ناک سے نکسیر کا خون آ سکتا ہے، تو عورتوں کو اس طرح کی لیکوریا کی بیماری ہو جاتی ہے، یا اس طرح جو حیض اور نفاس کے علاوہ جو خون ہوتا ہے جو کسی اور بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں استحاضہ. تو اس عورت کے لیے نماز وغیرہ کا کیا حکم ہے، اور وطی کا کیا حکم ہے، اور قراءت قرآن وغیرہ کا. نمبر 2 معذورین. معذور اس شخص کو کہتے ہیں جس کو عذر لاحق ہو. یہاں جو معذور ہے اس سے مراد ہے شرعی معذور. شرعی معذور کی تعریف سمجھنا بہت ضروری ہے. شرعی معذور انسان کب کہلاتا ہے؟ یعنی ایک انسان ہے جس کو قطروں کی بیماری ہے تو وہ معذور ہے، یا ایک انسان ہے جس کو ہوا کے اخراج کی بیماری ہے، 24 گھنٹے نکلتی ہے ہوا، وہ کچھ بیمار ایسے ہوتے ہیں تو وہ اس کو عذر ہے. یا ایک انسان ہے جس کو نکسیر کی بیماری ہے، بس ہر وقت ناک سے جو ہے خون بہتا رہتا ہے، وہ بھی معذور کے حکم میں ہے. خود استحاضہ بھی عذر کے اندر آ سکتا ہے. تو بہرحال یہ ہے تو عذر، یہ سارے کے سارے عذر ہے. لیکن ایک انسان شرعی طور پر معذور کب بنتا ہے؟ 3 چیزیں اس کے لیے سمجھنا ضروری ہے. ایک انسان شرعی طور پر معذور بنتا کب ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کے بعد ہم اس پر معذور کے احکامات لاگو کریں. نمبر 2 پھر وہ عذر کب تک برقرار رہے گا، اس کے لیے کیا اصول ہے کہ کب تک ہم کہیں کہ بھئی یہ ابھی تک معذور ہے. اور تیسری بات، کب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا عذر ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کو ہم شرعی طور پر معذور کب کہیں گے کہ بھئی اب سے یہ معذور ہے، کب تک برقرار رہے گا اور کب ختم ہوگا. یہ 3 باتیں ہیں. تو پہلی بات جو ہے کہ یہ انسان شرعی طور پر معذور کب کہلاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک انسان کو عذر، خواہ وہ عذر قطروں کی بیماری کا یا کسی بھی چیز کا ہے، وہ عذر اتنا زیادہ ہو کہ ایک انسان کو نماز کے ٹائم میں اتنا وقت نہ مل سکے پاکی کا کہ جس میں وہ وضو وغیرہ کر کے نماز پڑھ سکے، فرض نماز. اگر اتنا بھی ٹائم نہیں ملتا، اتنا جاری ہے عذر، تو وہ انسان شرعی معذور ہے. ہاں اگر ایک انسان کو قطر وغیرہ کی بیماری ہے لیکن اس کے باوجود اتنا ٹائم اس کو مل سکتا ہے جس میں وہ وضو وغیرہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، وہ شرعی معذور نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو شرعی معذور کے سٹارٹ ہونے کی بات ہے. پھر اس کے بعد ایک مرتبہ ایک انسان شرعی طور پر معذور بن گیا نا، اس کے بعد پھر ہر نماز کے وقت میں اتنی زیادہ عذر کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر نماز کے وقت میں ایک مرتبہ بھی وہ عذر پایا گیا تو بس یہ معذور کہلائے گا. شروع میں معذور بننے کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ اتنا ٹائم اس کو نہ ملے جس میں وہ وضو وغیرہ کر کے پاکی کے ساتھ نماز پڑھ سکے، لیکن بعد میں اس عذر کے دائم رہنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ بس ایک نماز کے ٹائم میں اس کو ایک بار وہ عذر پیش آئے تو بس وہ معذور ہے. آخری بات، اگر اس پر ایک نماز کا ٹائم مکمل اتنا گزر گیا کہ اس کو وہ عذر بالکل پیش نہیں آیا،
قطروں کی بیماری تھی اور ظہر کا مکمل وقت گزر گیا اور ایک قطرہ بھی نہیں آیا، تو وہ جو پہلے شرعی طور پر معذور بنا تھا وہ ختم ہو جائے گا، اب اس کے بعد یہ شرعی طور پر معذور نہیں رہے گا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے شرعی طور پر معذور کی تعریف۔ معذور کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ وہ شرعی حکم سمپل ہے، وہ یہاں بھی آ جائے گا کہ وہ صرف یہ کرے کہ ایک نماز کے وقت کے لیے وضو کرے اور پھر اس ٹائم کے اندر جتنی بھی چاہے نمازیں پڑھے، جیسے ٹائم ختم ہوگا اس کا وضو ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ حکم ہے معذور کا۔ اب ذرا ہم کتاب کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو نمبر 1 میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو استحاضہ کا جو خون ہے وہ انسان کی ناک سے نکلنے والی نکسیر کی طرح ہے، لہٰذا اس میں نماز کے لیے بھی معنی نہیں ہے، روزے کے لیے بھی نہیں ہے، وتی کے لیے بھی نہیں ہے، سب کچھ جائز ہے۔ نماز بھی لازم ہوگی، پڑھے، اور روزے بھی رکھے گی، اور اس کے ساتھ وتی کرنا بھی جائز۔ تو فرماتے ہیں وَدَمُ الْإِسْتِحَاذَةِ كَرُعَافٍ دَائِمٍ، جو استحاضہ کا جو خون ہوتا ہے وہ دائمی نکسیر کی طرح ہے، یہ نماز، روزہ اور وتی کے لیے معنی نہیں ہے۔ اچھا، وَتَتَوَضَّأُ الْمُسْتَحَاذَ وَمَنْ بِهِ عُذْرٌ کَسَلَسِ بول واستطلاق بطن، اس کہتے ہیں کہ مستحاضہ اور وہ شخص جس کو عذر لاحق ہو وہ وضو کریں گے، یعنی ہر نماز کے وقت کے لیے، وہ بات آگے آئے گی۔ جس کو عذر لاحق ہو وہ کون کون ہے؟ جیسے کہ جس کو پیشاب کے قطرے کی بیماری ہو یا پیٹ کے جاری رہنے کی بیماری ہو تو وہ وضو کریں گے لوقت کل فرض، ہر فرض وقت کے لیے۔ پھر اس کے بعد نمبر 3 وَيُصَلُّونَ بِهِ مَا شَاءُوا مِنَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ، اور اس وضو کے ساتھ وہ جو چاہے نمازیں پڑھے فرائض میں سے اور نوافل میں سے۔ وَيَبْطُلُ الوضوء المعذور بخروج الوقت فقط، اور وقت کے نکلنے کے ساتھ ہی معذور کا وضو جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا اور باطل ہو جائے گا۔ یہاں سے وہی 3 باتیں ہیں جو ابھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ایک انسان شرعی طور پر معذور بنے گا کب، نمبر 2 کب تک برقرار ہوگا، نمبر 3 اور کب اس کا عذر ختم ہوگا، یعنی کب اس پر ہم کہیں گے کہ اب اس پر شرعی طور پر معذور کے احکامات لاگو نہیں ہوں گے۔ وہ تینوں باتیں 5، 6 اور 7 میں۔ تو فرماتے ہیں وَلَا يَصِيرُ مَعْذُورًا حَتَّى يَسْتَوْعِبَهُ الْعُذْرُ وَقْتًا كَامِلًا لَيْسَ فِيهِ انْقِطَاعٌ بِقَدْرِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ وَهَذَا شَرْطُ ثُبُوتِهِ۔ فرماتے ہیں کہ ایک انسان معذور اس وقت تک نہیں بنے گا جب تک کہ عذر نے مکمل طور پر ڈھانپ نہ لیا ہو، یستوعب ڈھانپ نہ لیا ہو عذر نے وقت کامل کو، مکمل وقت کو، اتنا کہ لیس فیہ انقطاع، کہ اس میں وہ اس عذر کا خاتمہ یا انقطاع نہیں تھا، بقدر الوضوء والصلاۃ، اتنا کہ انسان وضو اور نماز کر سکے، وضو اور نماز کے بقدر بھی وہ نہیں رکا، اتنا ٹائم بھی نہیں ہے۔ تو وہذا شرط ثبوت ہی، یہ عذر کے ثبوت کی شرط ہے کہ اس کے بعد انسان معذور ہو جاتا ہے۔ نمبر 6 وشرط دوامه وجوده في كل وقت بعد ذلك ولو مرة، اور اس عذر کے دوام کی شرط یہ ہے کہ یہ عذر ہر وقت میں اس کے بعد پایا جائے، اگرچہ ایک مرتبہ ہو، اگرچہ ایک مرتبہ بعد میں پایا جاتا رہا تو اس پر وہی معذور والے احکام جاری ہوں گے جو پیچھے ہم نے پڑھا کہ ہر فرض نماز کے لیے وقت میں نماز ایک مرتبہ وضو کرے۔ وشرط انقطاعی خلو وقت کامل عنہ، اور عذر کے انقطاع کی شرط کیا ہے کہ مکمل وقت جو ہے وہ خالی ہو جائے اور اس سے خالی ہو عذر سے، کہ اس کو بالکل عذر لاحق نہیں ہوا، تو اب اس کے بعد ہم کہیں گے کہ بھئی آئندہ یہ معذور کے حکم میں نہیں ہے، اب یہ جو ہے صحیح طور پر عام لوگوں کی طرح وضو کر کے نماز پڑھے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ہر وقت کے لیے وضو کرے اور پھر اگرچہ اس کا وضو ٹوٹتا رہے اور وہ نمازیں پڑھے، نہیں، یہ حکم پھر اس پر لاگو نہیں ہوگا۔ تو یہ یہاں تک ہمارے حیض اور نفاس کے احکام ختم ہو گئے۔ یہاں سے انشاءاللہ ہم انجاس کا باب شروع کریں گے۔